اس کو اپانے دیتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اس کی آڑ میں پھر دہشت گرد بھی آتے ہوں گے، اسلحہ بھی آتا ہوگا، منشیات بھی آتی ہوگی. کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کرمنل نیگلیجنس کا؟ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یہ میرا حق ہے کہ میں سوال کروں اور مجھے جواب چاہیے، کیونکہ میں عوام کا نمائندہ ہوں. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں. اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا قومی اسمبلی میں نمائندہ ہوں. ہمیں جواب چاہیے. اور جس وقت ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں تو انسٹالڈ رجیم کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے کس طرح کے سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ جواب ہی نہیں. خواجہ آصف نے جو بات کل اسپیکر اسد قیصر صاحب کے حوالے سے وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کو جو اس نے بات کی ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور میں ایک بات مجھے خواجہ آصف پہ ترس بھی آتا ہے، وہ اس عمر کے حصے میں آ چکا ہے کہ انسان کی یادداشت خراب ہوتی ہے، اس کی یادداشت، اس کے وہ سینسز کافی افیکٹ ہو گئے ہیں. اور مجھے بدقسمتی سے کہنا نہیں چاہیے اور مجھے وہ ارلی ڈیمینشیا ایک نیورولوجیکل مرض ہے، ایک ڈیزیز ہے، DEMENTIA. اس کے ساتھ آپ کو سینس آف بیلنس، یادداشت، بہت ساری چیزوں میں آپ کا ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو شاید میرا خیال ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہوں، ان کو اپنا چیک اپ ضرور کر لینا چاہیے کہ آؤٹ آف پروپورشن بالکل پوٹ پٹانگو بات وہاں پہ کرتے ہیں. یہاں پہ خواتین و حضرات، میں اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، باقی ہمارے لکھپت کے ساتھی کے حوالے سے میں نے ابھی بات کی ہے، پر اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ کل کورٹ آرڈر کے تحت میرے ساتھی اور میں، ہم لوگ اڈیالہ جیل گئے ملاقات کرنے کے لیے. آپ کے پریس کے ساتھی بھی وہاں پہ موجود تھے. 1.5 گھنٹہ ہم نے انتظار کیا، پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے معذرت کی. اس نے کہا میں نہیں کرا سکتا، حالانکہ اس نے خود کورٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے یقین دہانی کرائی تھی. وہ توہین عدالت کمٹ کر رہا تھا اور وہ بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ جی اڈیالہ میں جو کرنل بیٹھا ہے اس کے احکامات ہیں تو وہ ہمیں نہیں کرا سکتا. بھائی اس کا کرنل کا کام کیا ہے اڈیالہ کے افیئرز میں مداخلت کرنے کا؟ تو یہ حقائق آپ سامنے رکھیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب صرف اور صرف اس لیے جیل میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ نہ ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈیل چاہتے ہیں. وہ ایک بہادر شخص ہے. بشرا بی بی ایک بہادر خاتون ہے اور انہوں نے اپنے اصولوں پہ وہ لوگ کھڑے ہیں. ہم لوگ ان کی بہادری کو، ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ میں بات کہتا چلوں، میری پھر پیشن گوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیں. الیکشنز پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہاں پہ یہ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر، وہ غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے. اسپیکر کو میں نے بھی اور چیئرمین سینٹ کو شبلی فراز صاحب نے 15 جنوری کو خط لکھے تھے کہ ان کو چینج کرائیں. ہمارے نام تیار ہیں. اسپیکر نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایشورنس دی تھی اور 2 دن پہلے بھی. ابھی تک وہ خط میرے پاس آیا نہیں ہے اسپیکر کی طرف سے کہ ہم لوگ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں. اور میں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی تھی کہ شاید اسپیکر اعیاز صادق نے وہ خط قطری خط کی طرح اسی ایڈریس پہ شاید بھیج دیا ہو، گم ہو گیا ہوگا. اور ہم لوگ پھر اس کو لکھیں گے اور اپنے نام ہمارے تیار ہیں دینے کے لیے. اچھا عمر جو صاحب یہ بتا دیں کہ خواجہ آصف صاحب نے تنقید کی ہے
کل کے حوالے سے کہ جو پی ٹی آئی والے وہ تنقید کرتے ہیں لیکن ان کے جو بانی پی ٹی آئی انہوں نے آج تک مذمت نہیں کی، اور دوسرا علیمہ خان کا وکلاء کے ساتھ جو برہمی کا اظہار وہ ویڈیو چلی، اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف کے بارے میں نے کہہ دی ہے، وہ اس عمر کے حصے میں ہے بیچارہ، اس کو میں نے بتا دیا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، پر انسان دیکھتا ہوں نیورولوجیکل ایشوز سے آنے شروع ہو گئے، تو ڈیمینشیا کے وہ اسٹیجز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ سینسز میں نہیں رہتا بیچارہ، نمبر 1۔ اور نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے یا اس کے بات کی ہے، فلور آف دا ہاؤس سب سے پہلے اس کا ٹویٹ دیکھ لیں، اس کی ڈیناؤنسیشن وہ ہم نے کی ہے، میں نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس وقت جے آئی ٹی نے کل مجھے بلایا تھا وہاں پہ آئی جی کی سربراہی میں، وہ جے آئی ٹی بنی تھی، اس سے میں نے پوچھا، آئی جی کو تو میں نے پوچھا اسلام آباد کے کہ تم تو یہاں پہ جے آئی ٹی سے سائٹ پہ رکھنا، تمہارے خلاف تو میں نے پرچہ دیا ہوا ہے ہری پور میں کہ میرے 4 ملازمین کو تم نے اغوا کیا تھا 26 نومبر کو، اور میری 2 گاڑیاں تم نے چرائی، ایک، اور دوسرا آرٹیکل 7 پڑھ کے میں نے ان کو سنایا، اور میں نے کہا آپ لوگ یہاں پہ اسٹیٹ کے اوزار بیٹھے ہیں، ریاست کے اوزار ہیں، ریاست میں ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن اور ایم این اے، آپ مجھے بلا ہی نہیں سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بات کی علیمہ صاحبہ کے حوالے سے، علیمہ صاحبہ نے وکلاء کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ برہمی کا اظہار کریں، یہ بھی ان کے وکیل ہیں یہاں پہ، رانا صاحب ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک چیز کو ٹویسٹ نہیں دینا چاہیے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے بات کی بطور اپوزیشن کی ہمیشہ کمیشن کی بات کروں، کمیشن حکومت بناتی نہیں ہے اور جس تک بن جاتی ہے اس کی رپورٹ سامنے نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے کہ بننے کے بعد رپورٹ کیوں نہیں سامنے آتی؟ دیکھیں جی، بہت اہم سوال ہے، اور اس کا میں ہر بار میں یہی میری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کمیشن رپورٹس بننی چاہیے، آپ ان سے سبق سیکھیں۔ ایبٹ کمیشن رپورٹ اسامہ بن لادن کی جو رپورٹ بنی، اور اس پہ کافی آئی جی مرحوم عباس صاحب مرحوم تھے سربراہی میں، وہ سامنے آنی چاہیے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارے ڈیفینسز میں کیا کوتاہیاں ہوئی، کون اس کا ذمہ دار۔ ایک فورن فورس جو ہے وہ ہمارے ایئر اسپیس کو چھیڑتی ہوئی ایبٹ میں لینڈ کرتی آپریشن